لاتعداد سلام اور درود حضور کی آل اطہار پر، جن کے تصدق سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ ہمیں زندگی دے تو حضور کی آل کی محبت میں دے، موت دے تو حضور کی آل کی محبت میں دے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خاندان نبوت جو ہے یہ اتنے عزیز ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کا واسطہ ڈال کر دعا کی جائے اللہ راضی نہیں کرتا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ جب آپ کا انتقال شریف ہوا تو تختے پر آپ کو لٹایا گیا نہلانے کے لیے، تو نہلا کر جب آپ کو چادروں میں لپیٹ کر چارپائی پہ رکھ دیا گیا تو دیدار کرنے والے لوگ آ گئے، لانے لگے، لوگ دیدار کرنے آئے، تو جو بھی دیدار کرتا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی ہوتی۔ آگے سے پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا، کہنے لگے اس سے بڑا صدمہ تو اور کوئی نہیں، لیکن عظیم تر بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے تو پیشانی پہ لکھا ہے ماذا لا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مرنے والا جو ہے یہ عام آدمی نہیں، یہ حضور کی آل کی محبت پہ مرنے والا ہے۔ ماذا لا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی آل کی محبت ہے۔ پتہ نہیں اس کا شیخ صاحب کا کتنا تعلق تھا آل رسول سے، کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ محبت کا زور ہے نا کہ مرنے کے بعد آل رسول کا کرم شامل حال ہو گیا۔ تو رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اور آل اطہار کا صدقہ ہمیں ایمان میں پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ ایمان جو ہے یہ سب سے عزیز ترین ہے۔ ایمان کمزور ہو تو پھر دنیا میں مسلمان بن کے رہنے کا لطف نہیں آتا۔ اگر اللہ کی محبت کے جلوے لٹنے ہیں تو پھر ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے صاحب رب العزت جل مجدہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اندازی یحبونہم کحب اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی نا وہ اوروں سے کرتے ہیں، اتنی محبت اوروں سے کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، مالداروں سے کرتے ہیں، کاروباری سطح پہ آ کے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی ویسی وہ اور لوگوں سے کرتے ہیں۔ محبت کسی سے بھی کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، سب سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے جس کی مثال ہی نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو کہنے لگے میں تو آپ کی جان لینے لگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیسی بات کی ہے تو نے اللہ کے فرشتے، کیسی تو نے بات کی ہے، کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر رب العزت کی طرف سے جبریل امین تشریف لائے، جبریل علیہ السلام، انہوں نے آ کر ابراہیم کے کان میں ایک بات کہی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے اس طرح نہ کرو، یہ میرے خلیل ہیں، ان سے بات کرنی ہے تو ذرا اور انداز سے کرو، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ یا اللہ کیسے کروں؟ آواز آئی انہیں کہو کہ اے اللہ کے خلیل، دوست چاہتا ہے کہ دوست سے ملاقات ہو جائے اور پکی ملاقات رہے، دوست کا مشتاق ہو تو دوست کو شوق نہیں ہوتا اپنے دوست کو ملنے کا۔ جب یہ کہا
تو ابراہیم علیہ السلام پھر مسکرا پڑے، کہنے لگے ہاں یہ بات ہوئی نا، اگر میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ملنے کو مشتاق ہے تو میں اس کی محبت پر قربان جاؤں، پھر دیر نہ کر جلدی بھیج کر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا خلیل ہے، تیری عبادت کیوں نہ کرے، تو نے بڑا نواز رکھا ہے، بڑا مال و متاع دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، 4 فرشتے بھیجے، آ کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تعریف کی، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، وہ جتنی 500 گائے ہیں نا وہ ساری میں نے تمہیں دی، تم میرے یار کی تعریف تو کرو۔ پھر انہوں نے کہا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔ آپ نے 100 روپے بیان کر دی، ہی 100 سارے کے سارے دیتے۔ یار تمہاری تعریف جو میرے رب کی کرتے ہو نا یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، ذرا اور بھی سنا دو۔ تو پھر انہوں نے تعریف کی نا تو آپ نے پھر یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ 100 گائے بھی دے دی، بھیڑ بکریاں بھی 100 دے دی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ہمارے دوست کی تعریف سنا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اب کیا دے گا، سب کچھ تو دے بیٹھا، محبت کیا چیز ہے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی محبت اللہ سے کرو، ایسا نہ ہو کہ ایسی محبت لوگوں سے کرو جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو کیا دو گے اب، تمہارے پاس تو مال رہا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا جو وہ سنہری لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا یارو بات تو سنو میری، تم مجھے نا میرے یار کی تعریف سناؤ، تمہیں بھیڑ بکریاں اونٹ چرانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ، وہ مجھے لے جانا، میں تمہاری بھیڑ بکریاں اور گائے چرایا کروں گا، یہ تھوڑا ہے کہ تجھے نوکر مفت سے مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے لاجواب ہو گئے۔ تو پھر سے فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، اتنا تو پیار اے رب جلیل تجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ رب نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کیا اللہ اکبر، یا قریب المات و من ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب انہیں اسی طرح کرو جیسے اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ تم مجھے صبر والا پڑھو، تم مجھے، میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے میں اس کی تمہید بنا رہا ہوں کہ بات صبر پہ ہونی ہے۔ آپ چھری لے کر رسی لے کر نہ اس مقام پر چلے گئے۔ آج وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ نشانی کے طور پہ بنا ہے، وہاں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آپ نے جبین کے بل اپنے اس پیارے چہیتے بیٹے کو زمین میں لٹا دیا اور چھری حلق پہ رکھ کے پھینکنے شروع کر دی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ اوپر فرشتے دیکھ کر تڑپ گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ فرشتوں دیکھ لو، میرے یار کا جلوہ دیکھ لو، اگر میرے حکم سے سر منہ کے برابر بھی ایک بال برابر بھی وہ کوتاہی کرتا ہے تو مجھ سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ جب چھری چلا دی گئی تو چھری ہر ممکن چلانے کی کوشش کی لیکن بال تک نہ کاٹا، بلا کر پتھر پہ ماری تو پتھر کئی ٹکڑے ہو گیا۔ کہا کہ اے چھری تو نے میرے ابراہیم کا ریشم جیسا گلا جو ہے بال بھی نہیں کاٹا اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چھری سے آواز آئی، اللہ چاہے تو رب ڈھول پڑے۔ چھری سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، جلیل کہتا ہے ماں کاٹ، خلیل کہتا ہے کاٹ، تو ہی بتا میں خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں۔ تو اوپر سے آواز آئی صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم کمال کر دیا تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، ہم نے تو یوں ہی کہا تھا تو یا اللہ میرے بچے کی قربانی قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، صرف امتحان مقصود تھا۔ تو یہ
ایوب علیہ السلام 18 سال آپ کے جسم نازنین پر امتحان کے طور پر پھوڑے نکل آئے، پھوڑے سارا کوئی جسم کا حصہ باقی نہ بچا کہ جہاں کوئی زخم نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیڑے پڑ گئے، میں کہتا ہوں ذرا اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو۔ انسانوں کو کیڑے نہیں پڑتے، اور پھر انبیاء کو کیڑے پڑ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیڑے نہیں پڑے تھے، زخم اتنے زیادہ ہو گئے تھے، اتنے زیادہ زخم ہو چکے تھے کہ وہ خون بھی نکلتا تھا، لوگ نفرت کرنے لگے۔ 18 سال، 1 2 3 4 5 7 نہیں، 18 سال تک آپ کا جسم نازنین مبارک یوں ہی ایک ٹوکرے میں آپ کی بیوی نے رکھ دیا اور لوگوں کے کہنے پر اٹھا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ لوگ نفرت کرتے تھے، جب جنگل میں ٹوکرا رکھا تو وہاں پھر آپ نے فریاد کی، اے پروردگار اس زبان پر زخم نہ آئے، اس لیے کہ جب مجھے یاد کرتا ہوں مجھے زخموں کی تکلیف بھول جاتی ہے۔ مجھے یاد کرنے میں اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا پیار ہے، میرا جسم جو ہے یہ برقرار ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری زبان کو ذرا نہ رکھنا، زخم نہ اس میں رکھنا، میری زبان سے امتحان نہ لینا، اس سے میں تیری یاد کرتا ہوں مجھے سکون آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قریب ہی دیکھا ایک آسمان سے چھوٹی سی ایک وہ مٹی کا ڈیلا گرا، وہاں پانی کا چشمہ پھوٹا، آواز آئی کسی طریقے سے اس چشمے تک پہنچو۔ چشمے پر گئے، آپ نے ہاتھوں سے اپنے اوپر پانی ڈالا، پانی ڈالتے گئے، جسم نازنین حسین تر ہوتا۔ آج امتحان ختم ہو گیا، لیکن تیسرے چوتھے دن 8ویں دن جبریل آیا کرتے تھے۔ اللہ کا سلام ہو پیارے پیغمبر اور درود ہو تم پر، تو کہتے ہاں یہ بتاؤ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ تو مسکرا پڑتے، وہ تکلیفیں جو تھی بھول جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ میرا رب میرے بارے کیا ارشاد فرماتے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پیارے پیغمبر کی تیمارداری کر کے آؤ، تیمارداری کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یا خود ہی امتحان میں ڈالے، خود ہی تیمارداری کرے اور کرنے کے لیے بھیجے، یہ کیسا امتحان ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ اتنا بڑا اللہ تو تجھ سے پیار ہے، یہ کون سا عمل تھا جس سے تمہارے ساتھ پیار تھا؟ تو آپ نے کہا ایک تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا چنا ہوا آدمی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی تھی۔ یہ جو توفیق دی تھی نا صبر کی، اس صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا پیار کیا ہے، اور بار بار اللہ سلام بھیج کے مجھے میرا حال پوچھتا۔ اچھا آئے اب قرآن کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں نا ہم بے حساب اجر عطا کرتے ہیں، ناپ توڑ کے نہیں دیتے، وہاں پیمانے ختم کر دیے جاتے ہیں، بے حساب دیا جاتا ہے جہاں پہ صبر کیا جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز حضور کی بارگاہ پہ قدموں میں آ کے بیٹھتے، منہ کھولتے پھر بند کر لیتے، کوئی بات کرنا چاہتے لیکن کر نہ پاتے حیا کے مارے کہ حضور سے کیسے بات کروں۔ اتنا ادب اور اتنا مقام پھر اللہ نے ان کو دیا۔ یہ ادب کے سبب ہے کہ دن حضور نے پوچھ لیا ابھی ہریرہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی حضور۔ فرمایا جو کہنا چاہتا ہے تو خود کہے گا یا میں کہہ دوں؟ اللہ اکبر۔ تو کہے گا یا میں کہہ دوں؟ پھر شرم کے مارے چپ کر گئے اور عرض کی حضور آپ تو سب جانتے ہیں۔ تو میرے کریم نے فرمایا ابھی ہریرہ کیا تو جو مجھ سے بات سنتا ہے وہ بھول جاتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ حدیث دل آمنہ کا نام بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اچھا پھر اس طرح کر چادر بچھا۔ بڑا صبر کیا، چادر بچھا۔ ابھی ہریرہ نے اوپر سے چادر اتاری، بابا کھلی کھلی کر کے بچھا دیتی۔ کسی نے سمجھا کہ شاید کمپنی والے محبوب آج بیت المال سے چوکھا مال منگوا کے دیں گے اور ابھی ہریرہ سے شاید اٹھایا نہ جائے، بڑا مال دیں گے حضور۔ میری سرکار نے کیا کیا؟ یوں کر کے
آپ نے دونوں ہاتھوں کا بک بنایا، یوں بک چادر پر ڈالا، ایک خالی وضاحت، دو پھر بک بنا، تین فرمایا ابھی حرارہ اس چادر کو اٹھا لے، آج کے بعد تو بھولے گا نہیں۔ یہ کیسا دم ہے، یہ کیسی دوائی ہے، یہ کیسا گر ہے، یہ کیسا سلیقہ ہے۔ آگے تربیت یافتہ بھی رسول اللہ کا تھا۔ ابھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائی چادر، چوم کر آنکھوں پہ رکھی، پھر سر پہ رکھ کے ادب کیا اور پھر سینے سے گھٹنے لگا لی۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس دن سے لے کر آج وفات کے وقت تک پہنچ چکا ہوں، آج تک جو بھی پہلے کبھی سنی تھی بھولی ہوئی تھی وہ بھی یاد ہو گئی، اور جو حضور سے سنا وہ بھی یاد ہو گئی۔ کسی نے کبھی پوچھا تھا ابھی ہریرہ تو یہ کیا ہوا تیرے ساتھ اتنا کرم؟ حضور نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں 2-3 سالوں سے منتظر تھا کہ میں کبھی حضور سے پوچھوں، لیکن صبر کرتا تھا کہ سوال کرنا جو ہے یہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے 3 سال صبر کرتا رہا۔ جب 3 سال تک صبر کیا تو اللہ کے محبوب نے بے حساب یادداشت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب اجر عطا کرتے ہیں، بے حساب اجر عطا کرتے ہیں۔ اچھا بات محبت کی چلی تھی حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی قابل محبت ہے، واقعی قابل محبت ہے کہ اس سے محبت ہے کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے، وہ ذات اس قابل ہے، لیکن کیسے کی جائے، کدھر کی جائے؟ کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ہاتھ نہیں بنایا، کبھی گفتگو نہیں ہوئی، کبھی معانقہ نہیں ہوا، کبھی مصافحہ نہیں ہوا، نہ اس کے ہونٹ لگی، نہ رخسار لگی، نہ کبھی سامنے آیا، نہ کبھی دیکھا کسی نے۔ کیسے محبت ہو؟ محبت نام ہے ملان طبع کا، جب طبع کا ملان ہوتا ہے پھر انس پیدا ہوتی ہے، جب انس پیدا ہوتی ہے انس اپنے معراج کمال کو پہنچے پھر محبت ہوتی ہے، جب محبت عروج کمال کو پہنچ جائے پھر مقام عشق نصیب ہوتا ہے، جب مقام عشق اپنے کمال کو پہنچ جائے پھر محبوب کی ذات میں خود کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ محبت ہو، کیسے محبت کرے اللہ سے، ادھر کرے، کیسے کرے؟ تو یہ گر ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا، اللہ سے محبت کرو، اندازی یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس طرح لوگوں سے محبت غیروں سے نہ کرو جیسے رب سے کرنی چاہیے، اللہ جیسے رب سے کرنی چاہیے، قربان جائیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے اور آپ کی رب سے محبت ہو گئی۔ فرمایا ٹھیک کہتا ہے؟ حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر فقیری کی چادر اوڑھنے کو تیار ہو، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر شکوہ زبان پہ نہ لانا، کیونکہ وہ اپنی محبت والوں کو زیادہ ہی عزماتا ہے، اپنی محبت والوں کو کچھ زیادہ ہی عزماتا ہے، تو پھر شکوہ نہ کرنا، نہیں کرتا۔ کسی نے عرض کی حضور یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھے حرف میں 100 نیکی کا ثواب ملتا ہے، زکات دے تو اتنا ثواب ملتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کا 10 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے پھر ان کو کیا اجر ملتا ہے؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا اور یہ بھی مجھے بتا دو، فرمایا قیامت کے دن نمازیوں کو اجر دیا جائے گا، سب کو اجر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے محبوں کو پیچھے رکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے پھر آواز دے گا ایک فرشتہ، وہ لوگ کدھر ہیں جو اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ کدھر ہیں جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ان کی آل سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کی وجہ سے جو لوگوں سے محبت کرتے تھے وہ لوگ کدھر ہیں؟
پھر ان کو اللہ کے عرش کے نیچے بلایا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، اس پہ بہت لمبا چوڑا باب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسخہ کیفیہ سعادت، بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھے کبھی بڑا لطف آتا ہے، اس پہ آپ نے لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان سب کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ بتاؤ کہ مجھے مجھ سے محبت تھی؟ ہاں یا اللہ مجھ سے محبت تھی۔ تو فرمایا اگر مجھ سے سچی محبت تھی تو پھر کیا تم مجھے ملنے کے مشتاق نہیں تھے؟ یا اللہ تیری ملاقات کے لیے تو ہم نے راتوں کی نیندیں ضائع کی، مال جمع نہیں کیا تیری راہ میں لٹاتے رہے، ہم نے نوالا بھی بھوکا، غریب کو فقیر کو دے دیا، اپنے پر غریبوں کو ترجیح دیتے، مسکینوں اور یتیموں کو ترجیح دیتے رہے۔ یا اللہ تیری محبت کی خاطر اللہ فرمائے گا پھر سامنے آؤ، سامنے لیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ روح نور سے پردہ اٹھائے اور اس محویت پہ اللہ کے دیدار کی محویت میں اتنی لذت ہوگی کہ 70,000 سال وہ سجدے میں پڑے رہیں گے، حکم ہوگا سر اٹھاؤ، جب سر اٹھائیں گے پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہو، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے میں رکھ، جو لطف سجدے میں ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھا نہ دیکھا۔ اللہ کی محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان سے بھی محبت فرما، مجھے کرنے کی توفیق دے جو میری وجہ سے تیرے سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے بندوں سے محبت کرتے ہیں تیری وجہ سے، ان سے بھی مجھے محبت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے کیا وہ حضور کی وجہ سے محبت نہیں؟ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی وجہ سے محبت نہیں؟ جو فاروق اعظم کے عدل اور انصاف کے کمال درجے کو سلام کر کے محبت رکھتا ہے کیا یہ اللہ رسول کی وجہ سے محبت نہیں ہے؟ عثمان غنی ذوالنورین ہے، اللہ نے 2 نور بخشے ہیں ان کو، کیا یہ اللہ رسول کی وجہ سے محبت نہیں؟ مولا علی حیدر کرار سے اگر ہمیں محبت ہے تو یہ اللہ کی وجہ سے محبت نہیں؟ غوث پاک سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت نہیں، جس نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور لاکھوں میں کروڑوں لوگوں کو ذریعہ ہدایت بنا دیا، تو پھر ان لوگوں سے محبت جو ہے یہ کیا اللہ کی وجہ سے محبت نہیں؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ سمجھو اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو روزہ پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیا؟ میرے کریم نے فرمایا روزہ صبر ہے۔ یا رسول اللہ بل ایمان کا ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر جمیل، صبر جمیل کا نام ایمان ہے۔ یا رسول اللہ ایک پاکیزہ اور مطہر زندگی کیا ہے؟ فرمایا صبر صبر جمیل جو ہے یہ حسن انسانیت ہے، یہ کمال انسانیت ہے، یہ کمال آدمیت ہے۔ یہ جو صبر ہے یہ انسانیت کے سر کا تاج ہے۔ تو فرمایا صبر جو ہے روزہ صبر ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ اچھا دوسری طرف حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی کہ انا صوم لی واجزا بہ، اے میرے پیارے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کی جزا مقرر کی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب صحابہ کرام کو دیکھا نا بدر میں روزے کی حالت میں جنگ کرتے ہوئے اور سوگے ہوئے تھے، یہ لب ٹوٹے ہوئے تھے خشکی کی وجہ سے، چہرے جو ہے خشک ہوئے تھے، سینے خشک ہوئے تھے، یوں ایک عجیب حالت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انا اجزا بہ انا اجزی بہ، جو روزہ رکھتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے
کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ وہ احمد رضا کا فرماتے ہیں کہ دیکھو یارو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں خود مالک مل رہا ہے، خود تجھ سے تجھے کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات، تجھ سے تجھے کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، چوری اپنے تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ محمود ایاز اور ہے محمود کتنے موج میں آیا۔ موتی بکھیرے وزراء بشیر، ان سے کہا کہ لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو موتی لوٹ لو، سب موتیوں کی طرف ٹوٹ پڑے، اور یہ جو ایاز تھا نا، آپ خود گھوڑے پہ چڑھ کے نا نکل پڑا، اور یہ جو ایاز تھا ان کے پیچھے دوڑا 2-3 میل وہ چلتا رہا، یہ بھی پیچھے دوڑتا رہا 2-3 میل۔ اس نے ایک دفعہ یوں کر کے پیچھے کو دیکھا تو پیچھے سے ایاز آ رہا، سواری کھڑی کی، پوچھا ایاز کیا بات ہے، موتی لے لیے، میرے پیچھے کیا دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا حضور میری بات تو سن، جن کو موتیوں کی ضرورت تھی وہ تو موتی چن رہے ہیں، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یا اللہ ہم تجھے چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میرے یار کو راضی کر دو، میں راضی حضرات روزہ ایسی عبادت ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، خاص جو ہے کہ دل کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ یہ اتنے روزوں کا ثواب جو ہے، ثواب کا تو پیمانہ خیر آپ نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اینڈ میں یہ فرمایا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی۔ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی تجھے بڑی اچھی دی ہے، اب تجھے پرہیز کر کے کھانی ہو، اب تجھے پرہیز کرنا پڑے گا، دودھ سے پرہیز کرنا ہے، لسی سے پرہیز کرنا ہے، گھی سے پرہیز کرنا ہے، چاولوں سے پرہیز کرنا ہے، بائی بادی چیزوں سے پرہیز۔ اب پرہیز تو کرے گا تو تجھے شفا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ ہمیں دعائی دے رہے ہیں، کیا اس سے بڑا طبیب کوئی نہیں، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا چار ساز کوئی نہیں، اس سے بڑا انسان کا غمخوار کوئی نہیں، اس سے بڑا انسان کا ہمدرد کوئی نہیں۔ اس نے دیکھا ہمیں ایک مرض لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوائی دے دی، دوائی دے دی، کیا یا ایھا الذین آمنوا کوتبہ، لکھ دیا، فرض کر دیا تم پر، کیا یا اللہ فرمایا روزے، علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے، ان کو بھی دعائی دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا بات سنو، لعلکم تتقون، یہ دعائی استعمال کرنی ہے تو پرہیز بھی کرنا ہے، تو پرہیز بھی کرنا ہے۔ یا اللہ وہ پرہیز کیسا، لسی نہ پیے، دودھ نہ پیے، فرمایا نہیں یہ وہ دوائی نہیں ہے، پرہیز میں بتاتا ہوں۔ جب دکان پہ بیٹھو گاہک سے مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے تیرے پاس روزی والا آیا ہے، روزی کا ذریعہ لے کر آیا ہے بندہ، گاہک ہے، ذرا محبت سے مسکرا دینا، سودا تو دینا ہی دینا ہے، ساتھ صدقہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر پورا تولنا ہے، پورا، یہ پرہیز ہے۔ پھر تو دوستوں کے پاس بیٹھے گا، تیرے پاس کوئی آ کے بیٹھے گا، کھڑا ہوگا، تجھے سلام کرے گا، جواب دینا، لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سیدھی اور صاف ستھری بات کرنا،
پرہیز کرنا، پرہیز، جھوٹ نہ بولنا اسے، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے بہتان نہ لگانا اور کسی کی چغلی نہ کرنا، صاف ستھری قولاً سدیدا، سیدھی صاف ستھری بات کرنا، پرہیز کرنا، ذرا پرہیز کرنا۔ اچھا یا اللہ، فرمایا اچھا اب تو کمائی کے لیے گیا ہے، تجارت کے لیے، دیکھنا تیرا کمایا ہوا مال جو ہے اس میں حرام نہ پیدا ہو جائے، ہم سے پرہیز کرنا، حرام نہ پیدا ہو، حلال ہی حلال ہو، جو حلال ہی حلال ہوگا وہ نور علی نور ہوگا۔ ذرا پرہیز کرنا، پرہیز کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، چوری سے پرہیز کرنا۔ اچھا یہ اس کو ذرا روکو، یہ گانا لگا کے سن رہے تم، روکو اس کو، تو تمہارے بھی کانوں میں آ رہا ہے، یا اللہ رکتا نہیں، ہم نے تو روک لیا۔ تو فرمایا اب تم سننے سے اعتراض کرو، تم نہ سنو۔ جس دوست نے تمہارے ساتھ چگلی کسی کی شروع کر دی تم وہاں سے السلام علیکم اٹھ کے چلے جاؤ، سنو ہی نہ، پرہیز کرو۔ ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کے دوران میلی گفتگو نہیں کرنی، پرہیز کرو۔ زندگی پرہیز پر ہے اور پرہیز کی بنیاد صبر پر ہے۔ زندگی پرہیز ہے اور پرہیز کی بنیاد صبر پر ہے، اور صبر کی بنیاد جو ہے یہ ایمان پر ہے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اس قدر صبر ہوگا، جس قدر صبر مضبوط ہوگا اس قدر ایمان مضبوط ہوگا، جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اس قدر تیری گفتگو کے اندر حسن پیدا ہوگا، صاف ستھری گفتگو ہوگی، تیرا کردار اچھا ہوگا، تیرے اقوال اچھے ہوں گے، تیری چال اچھی ہوگی، تیری آنکھوں میں ترشی نہیں ہوگی، ترش نگاہوں سے کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اچھا یہ جو ہے تقویٰ لفظ ہم عام طور پہ بولتے ہیں، اتقو سے نکلا ہے، تو اتقو جو ہے اس کا معنی ہے بچنا۔ کا کیا معنی ہے؟ بچنا، ہر بری بات سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، ہر بری گفتگو سے بچنا، خود کو بچا کے رکھنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے اس کا بازو پکڑا، مدینے سے باہر چلے، فرمایا آپ مجھے تقویٰ بتاؤ۔ میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ آج کے مدرسے ہیں یہ پڑھاتے ہیں سمجھاتے نہیں، پڑھاتے ہیں سکھاتے۔ آپ شاید اختلاف کریں گے مولانا پڑھانا اور ہے سکھانا اور ہے، تو میں کہوں گا ہاں سکھانا اور ہے پڑھانا اور ہے۔ آپ لے گئے پکڑ کے، ایک ملا تھا، ملا جانتے ہیں؟ یہ ینگ جنریشن کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ وہ دور دراز، اب تو زمینیں آباد ہو گئی، زمین پہ پیری ٹائپ نا، چھوٹا چھوٹا 1.5 فٹ کا اس کا قد ہوتا تھا، اتنے ہی ہوتے تھے نا پودے نا، اس پر کانٹے زیادہ ہوتے تھے، بیل بھی بڑے پیارے میٹھے لگتے تھے ان کے ساتھ، اتنے بیل لگتے تھے، ہم کھایا کرتے تھے گاؤں میں۔ تو وہاں ملے میں لے گئے۔ اچھا قدرتی کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ اس ملے کے درمیان سے پگڈنڈی نکلتی تھی گزرنے والی، تو آپ نے نا اپنا تہمت جو تھا نا وہ سمیٹ لیا، کپڑے سمیٹ لیے، یوں کنج کانج کیے، تو وہاں سے گزر گئے، تو وہ بھی آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا دوست تم نے تقویٰ پوچھا تھا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، ذرا بچ بچا کے نکل جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ چغلی سے بچ جا، بددیانتی سے بچ جا۔ تیرے پاس کسی نے روپے دیے امانت کے لیے کسی کو دینے کے، پہلی فرصت میں اس کی امانت اس تک پہنچا، جب تو واپس مانگے تو واپس دے دے۔ امانت دار بن جا تو امین کہلائے گا، سچ بول تو صادق کہلائے گا۔ اے حضور کا عاشق بن جا، تو عاشق رسول سجائے گا، کعبے کا حج کرے گا، حاجی بن جائے گا، نماز پڑھے گا، نمازی بن جائے گا، لیکن سچ بولے گا تو اللہ کے فرشتے جو ہیں تجھے صادق و امین کہہ کے ہوگا۔ روزے رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرے کریم آقا کی جس محفل میں بات نہ ہو وہ محفل نامکمل، وہ محفل نامکمل۔ کسی نے خوب لکھا ہے کہ مقصد یہی ہے حسن بزم کیلو کان کا، اوپر کا جگہ بڑی ہے، اوپر چلے جائے، مقصد یہی ہے حسن بزم کیلو کان کا، ہوتا ہے آقا بیان تیرے حسن و جمال۔ وہ شخص آ گیا اس نے روزے کی حالت میں نا روزہ خراب کر دیا، عورت کے پاس
روزہ خراب ہو آ گیا سرکار کی بارگاہ میں. ضمیر اتنے پالش کیے تھے میرے نبی کی تربیت نے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد بے قرار ہو گئے, حضور کے پاس آ جایا کرتے تھے. انہیں پتا تھا یہاں کا دعویٰ ہو جانا ہے. تو یا رسول اللہ میرا روزہ خراب ہو. سرکار نے نا کوئی توجہ نہ دی, فرمایا اچھا, مسکرا کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. جب تیسری بار اس نے کہا نا تو سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھ. کہ یا رسول اللہ یہ جو کا ہونا دیکھی کیوں توڑ رہا, انہاں تے صبر ہی نہیں. سرکار نے فرمایا 60 مسکیناں کو کھانا کھلا دے. عرض کی تھی سونے جڑا باپ بھوکا مرے ہو کسی کو کیا. سرکار چپ نہ مسکران نہ چپ کر رہے. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. پہلا تھوڑی دیر کے بعد نا کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا, کوئی کھجوروں کا ٹوکرا سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا. حضور نے فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ ہدیہ ہے. تو میں ٹھیک ہے. گفتگو ہوتی رہی میرے آقا کی, پر میں آپ سے محبت کی بات کروں گا. کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے آقا, تیری مجلس میں جب تیرے یار پیارے ہوں گے. صدیق ادھر ہوگا, فاروق ادھر ہوگا, عثمان ادھر ہوں گے, علی ادھر ہوں گے, طلحہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر. کیا بات ہے اس محفل کی, جہاں جبریل بھی آیا جایا کرتا تھا, میکائیل بھی آنے کو اللہ سے درخواستیں پیش کرتا تھا. قربان جائے میرے کریم کی ٹوکرے پہ نظر پڑی. حضور نے پایا روزے والا کدھر گیا. وہ تو پھر دوڑ لمبی کر کے دے ہویا نا یہاں سنم ہے. سرکار نے فرمایا اچھا اس طرح کر 60 روزے نہیں رکھ سکتا. یا رسول اللہ ایک نہ لے لیا 60 کے میں رکھ لے. سرکار نے فرمایا اچھا سچا بھی دینا تو کھانا کھلا سکتے. یا رسول اللہ نہیں, گھر میں دینے کی جائز نہیں. کملی والے محبوب تو قربان جائیے دیکھو مجلس سے جی خوشی دی لہر تے ہنسی دوڑ گئی, ہنسی آ گئی سب کے چہرے تے. سرکار نے فرمایا گل سن میری, ٹوکرا لے جا مدینے دیاں گلیاں وچ بچیاں کو تقسیم کر دے تیرا کہ بارہ دا ہو جائے. تے منہ لٹکا کے بیٹھ یوں کر کے سرکار نے فرمایا جانا نہیں. عرض کی تھی سونے جڑا آپ کو کھاؤ گے کسی کو کیویں بننے. حضور اپنے غلاماں دے لاڑ نہ ڈالے. سرکار نے فرمایا کہ کی ہوئے تھے. عرض کی تھی یا رسول اللہ جو حکم ہوئے گا وہی کراں گا. تے سرکار نے فرمایا نہ تو منڈلیاں نے, نہ تو 60 روزے رکھنے نے, نہ تو لگا مسکیناں کھانا کھونے تے نہ تو کھجوراں منڈلیاں نے. انج کر ٹوکرا اے سر تے دھرو یا اپنے گھر لے جا, آپ کھا بچیاں نوں کھوا دے کے کھانا کراؤ. مالک کل جتھے جاوے لاوے خدا دے چمندا محمد ہے والی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا دے چمندا محمد ہے والی. وہ جتھے جاوے لاوے خدا دے چمندا محمد ہے. حضرات دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ روزہ صحیح طریقے سے نبھانے کی اور حضور سے محبت شاذلہ کی دولت نصیب فرمائے.